درس حدیث کا اس واقعے سے کیا لینا دینا کہ جی 555 ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے 500 سال بعد جب شیخ احمد رفاعی جو ہیں وہ قبر رسول پہ حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا اور نعت اشعار پڑھے تو نبی الاسلام سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں. کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں حضور کا ہاتھ نکلا باہر اور شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا, اور ان 90,000 لوگوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے. کول بھی ٹھوک دیتا. میں نے کہا بڑی بدبختی ہے, عبد القادر جیلانی نے تو ہاتھ نہیں چوما, اس میں لکھا ہے صرف شیخ احمد رفاعی نے چوما. مرید نے چوم لیا, اس کا پیر عبد القادر جیلانی وہاں ہے وہ نہیں چوم سکا. جھوٹ جھوٹ بولو اور بولو, بولتے جاؤ. یہ مبارک ہاتھ سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا, ہاں یہ مبارک ہاتھ سیدہ عائشہ کے لیے نہیں نکلا جب وہ جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئی. ہاں یہ مبارک ہاتھ اس وقت نہیں نکلا جب سقیفہ بنی ساعدہ ہو رہا تھا اور خلافت کے حوالے سے صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا اور 6 مہینے تک حضرت علی ناراض رہے. کسی کو وہم بھی نہیں آیا کہ جا کے قبر رسول سے فیصلہ کروا لے. یہ ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں نا آیات کو, جی قرآن میں آیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, سورہ النساء کی آیت نمبر 64 کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو, پھر نبی الاسلام بھی تمہارے لیے شفاعت کرے. وہ کہتے ہیں آج کی ڈیٹ میں تو پھر ہمیں قبر رسول پہ ہی جانا پڑے گا نا. بھائی آج کی ڈیٹ کے لیے تو نبی الاسلام نے وظیفہ بتایا ہوا ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو اذان کا جواب دے اس کے بعد دروشی پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے جو بخاری میں آئی ہے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی, کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں. ویسے تو جانا ایک سعادت ہے, قبر رسول کی حاضری اس پلانٹ ارتھ کی نفلی عبادات میں ٹاپ کے اوپر عبادت ہے. جو لوگ مدینہ شریف رہتے ہیں وہ روزانہ حاضری دیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن نبی الاسلام غریبوں کے بھی پیغمبر ہیں, انہوں نے ہر شخص کے لیے وظیفہ بتا دیا. تو اس طرح اگر آپ ایکسٹراپولیٹ کریں گے تو بھائی صحابہ کرام نے قبر رسول سے جا کے کیوں نہیں اپنے فیصلے کروائے؟ اگر ایکسٹراپولیٹ کرو گے نا آیات کو اس طریقے سے تو یہ تو 64 نمبر آیت ہے نا, 65 نمبر آیت ہے, اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم یہ اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر فیصلے میں تمہیں حاکم نہ مان لے. تو صحابہ کرام کا کام تھا بقول تمہارے کہ اس آیت کو ایکسٹراپولیٹ کرتے, اور جب خلافت کا اختلاف ہوا تو بجائے سقیفہ بنی ساعدہ کا فیصلہ ہوتا قبر رسول سے جا کے فیصلہ کرواتے کہ جی قرآن میں آیا, اور اس کے بعد کوئی عدالت قائم نہیں ہونی چاہیے تھی, نبی الاسلام سے ہی فیصلے کروایا کرتے. اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ نہیں بھئی یہ تو اس وقت تھا جب نبی الاسلام دنیا میں موجود تھے. بس سمجھ آ گئی, کیونکہ انہیں پتا اب اس طرح فیصلے نہیں ہو سکتے, اب قرآن و سنت سے فیصلہ ہوگا. اسی طریقے سے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, بالکل رسول اللہ کے پاس ہی حاضر ہوں گے جب نبی الاسلام سامنے موجود ہوں گے. صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, نبی الاسلام نے کسی کام سے بھیجا تھا, واپسی پہ قلعے سے چھلانگ ماری تو پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. انہوں نے اپنی پگڑی اتار کے ٹانگ باندھی اور نبی الاسلام کی خدمت میں لنگڑاتے ہوئے پہنچ گئے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے جو ذمہ داری دی تھی میں نے پوری کر دی, لیکن ساتھ یہ نہیں کہا کہ تھوڑے پیچھے لات پنوا لی ہے میں. ادھر تو کوئی کام کرے تو وہ پھر اپنا احسان جتاتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے پیچھے میں نے ٹانگ توڑوا لی. نبی علیہ السلام نے خود پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے, تو کہا یا رسول اللہ میں نے چھلانگ لگائی تھی, اس طرح قلعے کی دیوار اونچی تھی تو میری یہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے. آپ نے فرمایا ادھر کر, آگے کی آپ نے مبارک ہاتھ پھیرے. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہو گئی کہ آج سے پہلے کبھی ٹوٹی نہیں تھی, حالانکہ پنڈلی کی ہڈی کیور ہونے میں 6 سے 8 ہفتے چاہیے, وہ بھی اگر بینڈیج کر کے پراپر فارم میں, پھر بھی ویسے نہیں ہوگی جس طرح ٹوٹنے سے پہلے تھی. یہ معجزہ تھا, معجزہ سائنٹیفکلی ریپروڈیوس بھی نہیں ہو سکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا, ورنہ وہ معجزہ نہیں رہے گا. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز تھی. لیکن نبی الاسلام کی وفات کے بعد کئی صحابہ جو ہیں جنگوں میں ان کے ہاتھ کٹ گئے, کئی لوگوں کی آنکھیں زخمی ہو گئیں. کبھی کوئی قبر رسول پہ حاضر ہوا ہے آنکھ لے کے کہ یا رسول اللہ یہ آنکھ میری ٹھیک کر دے؟ تو یہ ایکسٹراپولیٹ کیوں کرتے ہیں؟ نبی الاسلام کے معجزات مبارک زندگی سے اٹھاتے ہیں, انہیں ایکسٹراپولیٹ کر کے وفات کے بعد فٹ کرتے ہیں. اگر وفات کے بعد اس طریقے سے فٹ کرنے پھر تو اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں, وہ آپ کو کرنی پڑیں گی.
انہیں بھی پتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوگا, تو غلط کر رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں. پھر الٹا کہتے ہیں جی آپ نبی اسلام کو نہیں مانتے, ان کی شان کو نہیں مانتے. تو کیا حضرت ابو بکر اور حضرت علی رسول اللہ کی شان کو نہیں مانتے تھے کہ انہوں نے فیصلہ نہیں کروایا جا کے قبر رسول پہ؟ نال چھٹی ہو جائے گی, یہ پھکا ہے ناستے اینٹی وینم. اور پھر ان کے پاس ایک جعلی روایت, اتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, ایک جعلی روایت پیش کرتے ہیں جو حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بھی نقل کی, سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 کے کانٹیکسٹ میں, اور اپنی تاریخ کے اندر بھی البدایہ والنہایہ کے اندر بھی نقل کی. جعلی روایت ہے, اگرچہ اس میں انہوں نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے تاریخ ابن کثیر کے اندر, لیکن کسی ایک شخص کے ماننے پہ جو کہ 8ویں صدی کا محدث ہے, ہم اصول محدثین سے تو نہیں ہٹ سکتے. صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور ہوگی, یہ اصول ہے. اور اس میں آمش مدلس ہے, اور آمش وہ مدلس ہے جو ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کرتا ہے. یعنی سب سے آپ سمجھ لیں سخت ترین درجہ جو تدلیس کا ہوتا ہے نا, اس کے اندر مبتلا ہے آمش. ان سے روایت کر رہا ہے اور یہ ڈٹائی سے پیش کرتے ہیں. جی ایک عربی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ امت کے لیے دعا کریں کہ قحط ہے, اور بعد میں اسے اونگ آئی اور خواب میں نبی الاسلام کی زیارت ہوئی کہ عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ حکومتی معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلے, ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں سراب کرے گا. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی قبر رسول پہ جا کے یہ آیت کے ذریعے جو ہے وہ صحابہ کرام مانگا کرتے تھے. اچھا ان کو یہ پتا ہے, ان کو حضرت عمر کا اپنا عمل نہیں پتا جو بخاری میں نے بیان کیا, انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے, ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا. اب ان کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما, عباس ابن عبد المطلب, اور بارش ہو جاتی تھی. اگر تم نے گستاخ کہنا ہے پھر حضرت عمر کو کہو گے, ہمارا عقیدہ وہ جو حضرت عمر کا ہے, وسیلہ شخصی والا. اور وہ جعلی روایت پیش کر کے نا تو کہتے ہیں جی ہم بھی اسی لیے مانگتے ہیں, حالانکہ اس میں مانگا بھی کوئی نہیں ہوا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں, وہ روایت ہی جعلی ہے, اس کو پیش کرنا ڈٹائی کے ساتھ. اور یہ آمش کی تدلیس کا مسئلہ اتنا اوپن ہے کہ عباس رضوی صاحب, میں ان سے ملا ہوا ہوں, بریلویوں کے محدث تھے. کیو ٹی وی جب نیا لانچ ہوا تو اس وقت وہ بہت زیادہ آیا کرتے تھے. بعد میں وہ خیر اب ان کی شادی ہو گئی لیٹ عمر میں کسی امیر عورت کے ساتھ, تو وہ پھر دبئی شفٹ ہو گئے. تو انہوں نے نا حیات الانبیاء فی قبورہم, امام بیہقی کی کتاب جس میں 18 حدیثیں ہیں نا, اس کی شرح لکھی. حدیثیں 18 ہیں پوری کتاب میں, شرح اینی موٹی لکھی ہے. 18 حدیثیں دی شرح اینی موٹی, واللہ آپ زندہ ہیں. یہ انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا اور ساتھ شرح لکھی. اس میں انہوں نے جو آخری حدیث آتی ہے نا کہ جو شخص میری قبر پہ سلام عرض کرے گا میں خود سنتا ہوں, اور جو دور سے سلام بھیجے گا وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. اب یہ روایت دیوبندی پیش کرتے ہیں کیونکہ دیوبندی قبر پہ سننا مانتے ہیں, دور سے سننا نہیں مانتے. تو بریلویوں نے کہا کہ یہ تو روایت ہی ضعیف ہے. بریلوی کہہ رہے ہیں روایت ضعیف ہے کہ نبی الاسلام قبر مبارک پہ خود سنتے ہیں. وہ اصل میں اس روایت کو اس لیے مانے وغیرہ دور سے بھی سنتے ہیں. ویسے امام بیہقی نے بھی اس روایت کے بارے میں لکھا کہ اس میں محمد بن مروان السدی کذاب راوی ہے اور ایک سند میں آمش کی تدلیس ہے. تو عباس رضوی صاحب نے نا آمش کا لکھا کہ آمش کی تدلیس کے اوپر تو اتفاق ہے کہ یہ مدلس تھا, اور مدلس کی آنے والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. اور ڈاکٹر اشرف جلالی بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہ روایت پیش کرتا ہے اور کہتا ہے جی ابن کثیر نے, او ابن کثیر تو 8ویں صدی میں آیا ہے, ہم بات کر رہے ہیں 30ویں صدی میں. امام مسلم نے جو اصول محدثین لکھے ہیں مسلم شریف میں کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی, اس کی سما کی تصریح دو نا, ہمیں تلاش کرو نا, وہ ہے ہی نہیں ہے. ایک جعلی روایت المصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے جو حافظ ابن کثیر نے نقل کی. اس جعلی روایت کی بنیاد کے اوپر انہوں نے سارا ہنگامہ کھڑا کیا ہے. پھر کہتے ہیں جی وہ امام بخاری نے الادب المفرد میں بھی ایک روایت لی ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر کا پاؤں سو گیا
تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ اس کو پکاریں اس وقت کہ جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے. تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساتھیوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مدد کے لیے پکاریں. کسی کا پاؤں سو جائے اس کو جوش دلانے کے لیے جس سے اس کی سب سے زیادہ عقیدت وابستہ ہے, اس کا اگر وہ نعرہ لگائیں تو اس کی توجہ بٹے گی. یہ تھا, اس میں یہ نہیں الفاظ کہ مدد کے لیے پکارے. انہوں نے کہا جو تمہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہے نا اس کو پکارو. وہ تو ہم بھی نبی علیہ السلام کا جب نام آتا ہے اور ہم آپ علیہ السلام کے لیے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں, لبیک یا حسین بھی کہتے ہیں, المدد نہیں لبیک. تو اس میں الفاظ ہیں, انہوں نے کہا یا محمد. یہ روایت ضعیف ہے, اس میں ابو اسحاق مدلس ہے, ان سے روایت کر رہے ہیں. روایت ضعیف ہے, یہ ڈھٹائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں. اور دوسری بات, یہ روایت بریلویوں کے نزدیک بھی انتہائی گستاخانہ ہے, کیونکہ سورۃ الحجرات میں ہے کہ رسول اللہ کو تم نے ویسے نہیں پکارنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. آپ کو یہ کتنی ڈٹائی سے کہتے ہیں جی پورے قرآن میں یا محمد کوئی نہیں ہے, کہتے ہیں نا, کہتے ہیں یا ایھا المزمل ہے, یا ایھا الرسول ہے, یا ایھا المدثر ہے, یا ابراہیم ہے. اور باقی پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یا کہہ کے پکارا ہے, لیکن اپنے محبوب کو یا کے ذریعے نہیں پکارا, نام لے کر. اس لیے یا محمد کہنا بے ادبی ہے. اور سورۃ الحجرات میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو ویسے نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اور ان آیات کے بعد صحابہ کرام یا محمد نہیں کہتے تھے, یا رسول اللہ کہتے تھے. اور یہاں پہ عبداللہ ابن عمر کے متھے مار دیا کہ وہ یا محمد کہہ رہے ہیں حضور کی وفات کے بعد. تو یہ تو روایتی گستاخانہ ہے. لو سامو. پھر کہتے ہیں جی وہ تاریخ ابن کثیر میں البدایہ والنہایہ کے اندر ہے کہ مسیلمہ کذاب سے جب جنگ ہوئی تو اس وقت صحابہ کرام کا نعرہ تھا یا محمد. بے سند روایت اور گستاخانہ, کیونکہ یا محمد تو کہنا ہی گناہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات آپ؟ یہ انہوں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کو یا محمد نہیں کہہ سکتے, اور بالکل ٹھیک بتایا ہے, قرآن میں آیا ہوا ہے کہ نبی کو ویسے نہیں پکارنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اسی دیکھیں صحابہ کرام کبھی نہیں کہتے تھے, کبھی حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے داماد نے فرمایا, نہیں, وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدہ عائشہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے شوہر نے فرمایا, کیا کہا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدہ فاطمہ یہ نہیں کہتی تھی کہ میرے ابا جی نے ارشاد فرمایا, کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی علیہ السلام کی جو رسالت کا منصب تھا وہ اتنا ڈومیننٹ تھا کہ صحابہ کرام اپنے رشتوں کے ذریعے نہیں انہیں پکارتے تھے, بلکہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے پکارتے تھے. اب اس طرح کی روایتیں پیش کر کر کے ہمیں دھوس لگانا کہ یہ صحابہ کرام یہ کرتے تھے تو جا کے تم بھی قبر رسول سے مانگنا شروع کر دو. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر, ایک حدیث اور 3 عقیدے. یہ حدیث میں نے اپنے ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بھی ڈالی ہوئی ہے کہ 70 صحابہ کو دھوکے سے کفار نے شہید کر دیا. جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو جو ان کے امیر تھے عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے, ہم ان کے دین پر قائم ہیں, ہم اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی, ہم اپنے رب سے راضی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, بخاری کے الفاظ ہیں, اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھیوں کو اس طرح ظلماً شہید کر دیا گیا. اور انہوں نے شہادت کے وقت یہ دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام تک وہ پیغام پہنچایا. یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت جب کہ آپ دنیا میں موجود تھے صحابہ کرام نے ڈائریکٹ مدد کے لیے نہیں پکارا, بلکہ کہا اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. یا رسول اللہ انظر حالنا انہوں نے نہیں کہا, بلکہ کہا اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام قبر مبارک میں ہے اور سب کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے نامہ اعمال ان تک پہنچ رہے ہیں, جبکہ قبر مبارک سے باہر تھے تو صحابہ کرام اس وقت بھی نبی علیہ السلام کو نہیں پکارتے تھے.
بعض اوقات اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی دکھا دیتا تھا، جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے غزوہ موتا کے موقع پر نبی علیہ السلام کو مدینہ شریف میں لائیو کئی 100 کلومیٹر دور کا منظر دکھایا گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہے کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا، اور میرے جعفر طیار کو شہید کر دیا گیا۔ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید کو مسلمانوں نے امیر چنا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پہ مسلمانوں کو فتح دے گا، اور وہ فتح یہ ہوئی کہ وہ لشکر بچا کے واپس آ گئے۔ یہ منظر دکھایا گیا نبی علیہ السلام کو مدینہ شریف میں۔ اللہ جو چاہے وہ دکھا دیتا ہے، لیکن یہاں پر 70 صحابہ شہید ہوئے اور انہوں نے دعا کی کہ ہمارے نبی تک ہمارے حال کی خبر کر دینی ہے۔ یعنی عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو 3 عقیدے سمجھا دیے۔ نمبر 1، علم غیب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خبر دیتا ہے، اس لیے انہوں نے اللہ سے ریکویسٹ کی۔ نمبر 2، حاضر و ناظر کا عقیدہ جو انہوں نے سمجھا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو اطلاع دے گا۔ اور نمبر 3، استعانت کا عقیدہ، انہوں نے نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے نہیں پکارا، بلکہ کہا کہ اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ ایک حدیث 3 عقیدے، عقیدہ حاضر و ناظر، عقیدہ علم غیب اور عقیدہ استعانت کلیئر ہو گیا۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہیں، اور یہ روایتیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے دوسری کتابوں سے لے کے آتے ہیں، دور دراز کی کتابوں سے جن کے اوپر محدثین کا کلام ہوتا ہے، کوئی ایکسیپٹیبلٹی ان روایتوں کی نہیں ہوتی ہے، اور قرآن و سنت کے مقابلے پہ یہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی اگر کسی کو تفصیل دیکھنی ہے تو میری ویڈیو دیکھ لیں، 5 میرے لیکچرز اس حوالے سے بڑے ڈیسائسو ہیں۔ نمبر 1، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، جو انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے کہ جی شرک ختم ہو چکا ہے، وہ حدیث کچھ اور تھی، انہوں نے کچھ اور بنا دی۔ نمبر 2، شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ۔ رحمانی توحید وہ ہے جو قرآن و سنت میں آئی، شیطانی توحید وہ ہے جو بابوں نے سکھائی۔ نمبر 3، وسیلے کے نام پر دھوکہ۔ نمبر 4، توحید سے متعلق 10 دھوکے۔ اور نمبر 5، دعا صرف اللہ ہی سے۔ اس کے علاوہ بھی کافی ساری ویڈیوز ہیں، لیکن یہ 5 کریٹیکل ویڈیوز ہیں جو آپ کو ایٹ لیسٹ عقیدہ کلیئر کر دیں گی۔ ویسے کافی ساری چیزیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج کی ویڈیو میں بھی میں نے کور کر دی ہیں الحمدللہ۔ نبی علیہ السلام نے کبھی اپنی امت کو یہ نہیں تعلیم فرمایا کہ تم نے آ کے مجھ سے قبر پہ مانگنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، تعلیم فرمایا کہ اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ ایک طریقہ سکھایا ہے۔ باقی ٹھیک ہے، قبر رسول پہ جا کے کوئی حاضری دیتا ہے تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے، وہ اس پلانٹ ارتھ کا حصہ ہی نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے۔ یعنی امام بخاری نے امت کو عقیدہ دیا کہ قبر رسول جنت کے ٹکڑے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہاں پہ کوئی حاضری دیتا ہے اور اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے تو یقیناً دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کو پھر ایکسٹرا پلیٹ کرنا ان بابوں کے لیے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، جنہوں نے اپنی کتابوں میں گستاخانہ باتیں لکھی، یہاں پھر ہمیں آپ سے اختلاف ہے۔ یا ایون وہ بزرگ بھی جو واقعی اہل اللہ میں سے تھے، اولیاء اللہ میں تھے، ان کے بارے میں بھی اگر کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کی اصل اس حوالے سے قرآن و سنت میں کوئی موجود نہیں ہے۔ قبر رسول کا ایک پروٹوکول ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتایا، صحابہ کرام حاضری دیا کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ اب انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک روایت دریافت کر لی ہے، امام ابن حبان المتوفا 354 ہجری، جو امام بخاری کے پوتا شاگرد ہیں، امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ، انہوں نے صحیح ابن خزیمہ لکھی، اور ان کے آگے سے شاگرد ہیں امام ابن
حبان، یہ لفظ ہے حبان، ہا کے نیچے زیر ہے، حبان نہیں ہے، حبان۔ اے مولوی سے کہہ رہے ہیں، ویسے چل جاتا ہے اردوش۔ امام ابن حبان کی کتاب الثقات ہے، جس میں انہوں نے اسماء و رجال کے حوالے سے مختلف راویوں کا تعارف لکھا۔ اس میں انہوں نے ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جتنا عرصہ میں طوس میں رہا، ایران میں طوس ایک جگہ ہے، تو جب کبھی بھی مجھ پر کوئی مشکل آتی تھی تو میں امام علی ابن موسیٰ رضا رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی قبر پر حاضری دیتا تھا اور اللہ کے حضور دعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ میری وہ مشکل آسان کر دیتا تھا۔ اب ظاہر ہے یہ امام ابن حبان خود لکھ رہے ہیں، اس میں تو سند کی ضرورت نہیں ہے، اور ظاہر ہے وہ محدث ہیں، ان کی کتاب ہے صحیح ابن حبان۔ تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں، امام ابن حبان کا بھی عقیدہ تھا کہ اولیاء اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ یار شرم کرو اللہ کے بندو، انہوں نے کہاں کہا ہے کہ ان سے جا کے میں مانگتا تھا؟ اس میں مانگنے کے کوئی الفاظ ہی موجود نہیں ہیں، اس میں الفاظ ہیں کہ میں ان کی قبر پہ حاضر ہوتا اور اللہ سے دعا کرتا۔ اس میں وسیلہ اور توسل کے بھی کوئی الفاظ موجود نہیں ہیں، اس نے دھکے سے خود داخل کیے ہیں، ہم وہ امیج لگا دیں گے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا، آج کل اس جگہ کا نام ہے مشہد، بہت بڑا مزار ہے امام علی رضا کا۔ امام علی ابن موسیٰ رضا اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں کامن ہے، امام ہے، اس حوالے سے کہ ان کے والد امام موسیٰ کاظم وہ امام شافعی کے بھی استاد ہیں، امام شافعی کو ان کے اصحاب میں شمار کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم جو تھے وہ بیٹے تھے امام جعفر کے، امام جعفر امام باقر کے، اور امام باقر امام زین العابدین کے، اور وہ سیدنا حسین ابن علی کے۔ یہ پوری چین ہے۔ اس میں امام علی رضا جنہیں مامون الرشید نے اپنے بعد نامزد کر دیا تھا خلیفہ بھی، اور پھر یہ لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے شیعان علی کو، اور خود زہر دے کے شہید کر دیا۔ 203 ہجری میں یہ شہید ہوئے ہیں۔ اس کا بھی ذکر امام ابن حبان نے کیا کہ انہیں مامون الرشید نے زہر دے کے شہید کیا، اور وہ کہتے ہیں میں کافی عرصہ وہاں رہا، جب مجھے کوئی مصیبت آتی تو میں امام علی ابن موسیٰ رضا کی قبر پہ حاضری دیتا اور اللہ کے حضور دعا کرتا، اور کہتے ہیں میرا تجربہ ہے کہ جب مجھ پہ مصیبت آئی میں نے ان کے قبر مبارک پہ کھڑے ہو کر اللہ سے مانگا اور اللہ نے میری وہ مصیبت آسان کی۔ اس کو پکڑ کے انہوں نے وسیلہ اور توسل اور غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ رزلٹ نکالا۔ حالانکہ ہمارے نزدیک امام ابن حبان کا یہ عمل ان کا ایک ذاتی عمل ہے۔ ہم قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے بارے میں بھی وثوق سے ایسا عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہو۔ بہرحال ان کا مسئلہ پھر بھی اس میں سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ جا کے وہاں مانگتے ہوں ان سے، ناٹ ایٹ آل۔ نہ نبی الاسلام نے کہیں فرمایا، آپ نے تو اپنے امتیوں کو یہی عقیدہ تعلیم فرمایا کہ تم نے ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے۔ یہاں نستعین میں وہ مدد مانگنا ہے جو دعا کے طور پر ہو۔ ایک مدد وہ ہے جو ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں، وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ تو جائز ہے، بلکہ حکم ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ لیکن ایک بندہ میرے سامنے موجود نہیں ہے، بغداد میں ہے، قبر کے اندر ہے، اور میں کہتا ہوں جی غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دیا بھیج دو۔ غوث پاک نہیں بھیج سکتے بھائی 2 بوتلیں نیسلے کی۔ ہاں وہاں آپ فون کر کے کسی سے کوئی منگوانا چاہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، قبر والے کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، یہ غائب میں پکارنا ہو جائے گا، اور یہ اسلام میں شرک ہے۔ کہتے کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے سورۃ النمل میں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت کے تحت جو شخص عبد القادر جیلانی کو دعا میں پکارتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے، گویا وہ انہیں معبود مانے ہوئے ہے۔
چاہے وہ اللہ کا بندہ سمجھ کے اور چاہے کوئی منی گاڈ سمجھ کے. کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو تمہاری مصیبت اور پریشانی کو سنے اور تکلیف دور کرے. ظاہری اسباب کی نہیں بات ہو رہی، دعا کے اعتبار سے. یہ آپ کو کہ جی ہم روٹی امی سے مانگتے ہیں، اور مری بھی امی سے کون روٹی مانگتا ہے؟ امی سے ضرور مانگے ظاہری اسباب میں، لیکن فوت شدگان سے. اور نہیں جی وہ آخرت کی زندگی میں زندہ ہے. آخرت کی زندگی میں اگر زندہ ہے تو شہید کی بیوہ جو ہے وہ شہید کے مرنے کے بعد دوسرا نکاح کیوں کر لیتی ہے؟ اسے کہنا چاہیے نا میرا خامن تو زندہ ہے، میں نکاح نہیں کروں گی. کہتے نہیں او زندگی ہو رہا ہے. ہاں آئے ہو نا داڑھ ڈلے. پتہ سب کچھ ہے ان کو، تھوڑا سا نا ذرا ٹھوکر مارنی پڑتی ہے تو یہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل سے علمی طور پہ. تو ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ نے جو رکھے ہوئے ہیں وہ اللہ نے پانی کو پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا ہے، کھانے کو بھوک مٹانے کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن ہم پانی یا کھانے والی چیزوں کو مدد کے لیے نہیں پکارتے. ورنہ میں نے اکثر بتایا کہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے نا مخلوقات میں تو وہ سورج ہے. سورج کی وجہ سے زمین پہ موسم بدلتے ہیں، سورج کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہیں، سورج کی وجہ سے سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہو کے بارش کی شکل میں ہمارے اوپر برستا ہے اور گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے پہاڑوں پر. اسی سورج کی تپش کی وجہ سے وہ پہاڑ پہ رکھی ہوئی برف پگھلتی ہے اور وہ دریا جاری ہوتے ہیں زمین پر بھی، زمین کے نیچے بھی، اور اس پانی سے ہم انرجی حاصل کرتے ہیں. اور سورج کی وجہ سے ہی یہ جو پانی حاصل ہوتا ہے یہ پودوں کو لگتا ہے اور پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں. ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں اور ہم ان جانوروں کو کھاتے ہیں اور ان پودوں کو کھاتے ہیں. اس پلانٹ ارتھ پہ زندگی اگر کسی کی وجہ سے آباد ہے تو وہ سورج ہے. سورج مر جائے زندگی ختم ہو جائے. کیا ہمیں کبھی وہم بھی ہوا کہ ہم سورج کو مدد کے لیے پکارے؟ جو سب سے بڑا مشکل کچھ ہے کہتے ہیں جی دیکھو نا جی ڈیوٹیاں لگی ہیں نا، ڈیوٹی سورج دی نہیں لگی ہوئی. بھائی ڈیوٹی لگی بھی ہو تب بھی پکارنا اللہ کو ہے. ہاں حضرت میکائیل کی ڈیوٹی ہے بارش برسانے پہ، لیکن پکارتے ہم کس کو ہیں؟ اللہ کو. صلاۃ الاستسقاء آئی ہے بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام بارش کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے. آپ کی تو دوستی یاری تھی، آپ تو کہہ سکتے تھے اے میکائیل ذرا دو بدل بھیجی نا ادھر. تسی تو شاہی کوئی نہیں، تو بابے تو شاہی کوئی نہیں، اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن آپ نے اپنی امت کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے کسی فرشتے کو پکارنا ہے. آپ کو پتا تھا کہ امت پھر تھیندے تھیندے تھی جائے گی. اسی لیے آپ نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ ورسولہ. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر کیا زبردست ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان. ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. لیکن ان کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ یہ رشد و ہدایت پا سکیں. یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی جب یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرمائیں کہ تم بیچ میں وسیلے ڈالو، بندے پاؤ وچ. کہا سب کے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اس سے بہتر کوئی موقع نہیں تھا. ادعونی استجب لکم وقال ربکم. اور تمہارے رب نے یہ کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی. بے شک جو لوگ اس عبادت میں تکبر کریں گے. دعا کو عبادت کہا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. دعا ہی عبادت ہے. کہتے ہیں جی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. بھائی جب تم شیخ عبد القادر جیلانی کو المدد کہہ کے پکارتے ہو تو تم عبد القادر جیلانی کی عبادت کر رہے ہو. کیوں؟ الدعاء هو العبادہ. جامعہ ترمذی سنن نبی داؤد میں حدیث ہے دعا ہی تو عبادت ہے. اس کے بعد حضور نے بھی یہی آیت پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، سورہ المؤمن کی آیت نمبر 60. تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، اور جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کریں گے میں انہیں ذلیل و خوار کر کے
جہنم میں داخل کروں گا. ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. دنیا کے شہنشاہ مانگنے کے اوپر ناراض ہوتے ہیں اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اور پھر اہل تشیع کے لیے خصوصاً میں کہوں گا، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے اہل البیت علیہم السلام کے ناموں کے اوپر ایک شرک کا بازار گرم کر رکھا ہے، ویسے ان کے صبح و شام کے اذکار میں یہ ذکر ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا. اندازہ کریں سب سے سخت آیت توحید کے حوالے سے، جس میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں عقیدہ نہ کہ وہ دعا سنتا ہے، تو گویا تم نے اسے معبود مان لیا. یہ شیعہ کے صبح و شام کے اذکار میں، لیکن بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں نا. ترجمہ پڑھیں تو پتہ چل جائے کہ یا علی مدد کہاں سے نکلا ہے بیچ میں سے. اور پھر مولا علی علیہ السلام کا جو مکتوب نمبر 31 ہے نہج البلاغہ میں، حسن ابن علی کے نام جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو حضرت علی نے ایک خط حسن ابن علی کے نام وصیت کے طور پر لکھا. ویسے تو وہ حضرت علی کے ساتھ ہی تھے، لیکن ان کو وصیت کر رہے تھے کہ زندگی موت کا پتہ نہیں ہے. اس کے سٹارٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ اس باپ کی وصیت ہے جس نے عنقریب فنا ہو جانا ہے اور باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے. بڑے رکت انگیز الفاظ ہیں، کافی لمبا خطبہ ہے. اس میں وہ کہتے ہیں، اے میرے بیٹے حسن، یہ اس باپ کی وصیت ہے جس نے زندگی کے نشیب و فراز دیکھ لی ہیں، اتار اور چڑھاؤ. اب میں تجھے کچھ نصیحتیں کروں گا. اے میرے بیٹے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کا چلانے والا، اس کا مالک ایک اللہ ہے، اور اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اجازت بھی دے رکھی ہے کہ ہم اس سے مانگیں تاکہ وہ ہماری دعائیں قبول کرے. مولا علی کہہ رہے ہیں یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ بھی اجازت دی ہے کہ اتنی بڑی ہستی میں اجازت دے رہی ہے کہ ہم اس سے مانگیں. انسان کی کیا اوقات ہے، اتنی بڑی ہستی، تاکہ میں اسے عطا کروں. مجھ سے سوال کریں تاکہ میں اس کا سوال پورا کروں. اور پھر وہ کہتے ہیں، اے میرے بیٹے حسن، اللہ کی بارگاہ وہ درگاہ ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا. تم ڈائریکٹ اس سے مانگو، اور نہ اس نے اس چیز کو مشروع ٹھہرایا ہے لازماً کہ کسی اور ذریعے سے اس کی طرف متوجہ ہو. تم اپنے رب سے ڈائریکٹ مانگو، تمہاری دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. اب مجھے بتائیں، یا علی مدد اگر مولا علی نے خود سکھانا ہوتا تو سب سے پہلے مولا حسن اور حسین کو سکھاتے. ان کو تو کہہ رہے کہ بیٹا اللہ نے کوئی دربار کا دربان بھی نہیں رکھا ہوا، تو نے اللہ ہی سے مانگنا ہے. یہ ان کے الفاظ قرآن کی اس آیت کا آپ سمجھ لیں ایگزیکٹلی اس کی ٹرانسلیشن یا ایکسپلینیشن ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے متعلق سوال کریں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اس کو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے، یہ انسانیت کا میگنا کارٹا ہے جو 16 اور 17 صدی عیسوی میں گریٹ برٹن نے ایک قانون بنایا تھا، میگنا کارٹا، کہ ہر شہری کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے حکمران سے اپنی مشکلات کے حوالے سے رجوع کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ حکمرانوں کو اس لیے رعایا کے اوپر حاکم بنایا کہ وہ ان کو اکاؤنٹیبل ہو. تو اس قانون کا نام رکھا تھا انہوں نے میگنا کارٹا. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ میگنا کارٹا گریٹ برٹن نے بنایا تھا نا، تو اللہ نے اپنا میگنا کارٹا جو ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 رکھی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے محبوب، جب بھی میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو تم انہیں فرماؤ کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگنے والی ہیں. پورے قرآن میں انبیاء کی دعائیں رپورٹ ہوئی ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگا ہوا ہے ربنا کے ساتھ. ایون نبی علیہ السلام نے جو مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے وظائف بتائے ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگا ہوا ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد
کو جب آگ میں ڈالنے لگے ابراہیم علیہ السلام کو، تو انہوں نے اپنے رب کے حضور دعا کی تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی جب مصیبت آتی تو وہ بھی کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور یہ صرف پیغمبروں تک نہیں ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اہل ایمان کو یہ خبر پہنچتی ہے نا کہ کافر ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. لہٰذا یہ صرف نبیوں کی دعا نہیں ہے، نبیوں نے آگے بھی یہی دعا سکھائی، اہل ایمان کی بھی، اہل البیت کی، صحابہ اکرام کی بھی دعا یہی ہے. کوئی بزرگ بابے نہیں بیچ میں ڈالے ہوئے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کو نبیوں کی دعائیں بتائیں نا تو کہتے ہیں نہیں نبیوں کو تو ضرورت نہیں نا کسی اور کو ڈالنے کی، اس طرف چل پڑتے ہیں. اچھا جی، کل تک تو آپ کہہ رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے رسول اللہ کے وسیلے سے قبول ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں نبیوں کو ضرورت ہی نہیں ہے. لو سامو، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ قرآن میں تو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ڈائریکٹ ہی آئی ہوئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا. وہ المستدرک الحاکم میں جعلی روایت ہے، بالکل جھوٹی روایت ہے. وہ میری اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہے. کہتے ہیں انبیاء کو تو ضرورت نہیں ہے، نچلے والوں کو. تو قرآن میں تو اللہ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے، نچلے والوں کی، کہ وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دیکھ لیں. اور نبی علیہ السلام یہ امت کو تعلیم کر رہے ہیں، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ جو حضور نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ محروم نہیں لوٹاتا، یہ الفاظ قرآن میں بھی ہیں، کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی جو بھی یہ دعا مانگے گا. پھر آپ دیکھیں جامعہ ترمذی میں اور المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب بھی مصیبت اور پریشانی آتی آپ اللہ کے حضور دعا کرتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. الف سے پڑھیں گے یعنی حمزہ سے تو استغیث سنگولر کا سیغہ ہے، اور نون سے پڑھیں گے نستغیث تو جمع کا سیغہ ہے. دونوں الفاظ درست ہیں. بلکہ المستدرک للحاکم میں تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو نبی اسلام نے یہ دعا سکھائی ہے، اے میری بیٹی فاطمہ مجھ سے یہ تحفہ کیوں نہیں لے لیتی کہ صبح و شام ایک دفعہ پڑھ لیا کر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں، میرے تمام کاموں کو تو سنوار دے اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، یعنی تو نہیں مجھے سنبھالنا ہے. تو نبی الاسلام نے تو گاڈ اورینٹڈ ہمیں کیا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ نے کہا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دے رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیاں کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سارے وظائف میں نے صبح شام کے اذکار والے کارڈ میں بھی ڈالے ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیں یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ابھی تو میں اس کی ساری چیزیں کور کروں نا تو شاید 2 گھنٹے اور لگ